إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ رمضان مبارک 1438 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. آج 27 مئی 2017 اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی کل 28 مئی یوم تکبیر کے دن انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا 1438 ہجری کا. بھائیو، ہماری آج کی گفتگو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں مسلسل تیسری نشست ہے. اس سے پہلے مسئلہ نمبر 53A اور 53B کے عنوان سے 2 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر. مسئلہ نمبر 53A رمضان المبارک کے صحیح فضائل قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر نیو 53B رمضان المبارک کے صحیح فقہی احکام و مسائل، جس میں ہم نے پہلے 3 سب ٹاپکس کور کیے تھے. آج انشاءاللہ تعالی اسی کی کنٹینیوشن میں مسئلہ نمبر نیو 53C ہے. فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے یہ پارٹ نمبر 2 ہوگا. اس میں انشاءاللہ اگلے 3 سب ٹاپکس ڈسکس کریں گے، اور باقی کے 2 سب ٹاپکس انشاءاللہ اگلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 53D میں ڈسکس ہوں گے. صدقہ فطر، شوال کے 6 روزوں اور عید کی نماز اور اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل پہ انشاءاللہ تعالی. تو یہ ملا کر کل تقریباً 70 کے قریب فقہی احکام و مسائل ہمارے ان 4 نشستوں میں مسئلہ نمبر 53A B C اور D میں کل 8 سب ٹاپکس کے تحت انشاءاللہ تعالی ایک ایسٹ بن جائیں گے. آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور جو خصوصاً کریٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں، اور بعد میں ہمارے جو بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، فرحان بھائی، یوسف بھائی، حارث اور معظم بھائی، ان کے واٹس ایپ نمبر ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ موجود ہیں. ان سے رابطہ کر کے سوالات کیے جا سکتے ہیں. آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب ٹاپک نمبر 4، اور وہ ہے بھائیو رمضان کے روزوں کے فدیہ اور اس کو مؤخر، یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو
تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے، اس میں آیات نمبر 184 اور 185 جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو 53A میں کور بھی کی تھی، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ کل 2 قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مسافر۔ اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے 1000 سال پہلے کا، چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے، کسی بھی طرح کا سفر ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، مسافر کو بہرحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اور نمبر 2 مریض۔ ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی، اور اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2025، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے، یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 لوگ، نمبر 1 مسافر، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، اور نمبر 3 حاملہ عورت، پریگننٹ جو ہے، ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے، بالکل اس طریقے سے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جو مریض ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آلریڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے، پھر وہ فدیہ ہی دیں گے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا امپاسبل ہے، شوگر کا مریض ہے کوئی، اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی، پھر دودھ پلانا پڑا، اور پھر دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، پھر اس کو دودھ پلانا پڑا، یوں ہی 8-10 سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے، اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اس کے اگر 10 سال کے روزے تو 300 روزے بن جائیں گے، اور یہ 300 روزوں کی قضا کرنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی۔ اچھا، اب جو یہ روزہ مؤخر کرنا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر اندر روزہ رکھنا ہے، چاہے تو شوال کے اندر ہی اس کی قضا دے لیں، چاہے اس سے اگلے مہینے میں۔ بہرحال ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 2030 اس کا نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں ان روزوں کی قضا اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے۔ اور اس میں راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے، یعنی اگر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کے اعتبار سے اگر عورت کو ٹائم نہ ملے تو وہ پھر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے بسا اوقات پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، تو اما عائشہ جو ہے وہ اپنے روزوں کی قضا جو مینسز کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے روزے عورت کو رمضان میں چھوڑنے پڑ جاتے ہیں 6-7 روزے، ان کی قضا پھر وہ اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی۔
تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی کے گرمیوں کے روزے، جس طرح اب 28 مئی کو کل روزہ شروع ہو رہا ہے 2017، اور پھر جون کا پورا مہینہ تقریباً روزے بنیں گے، یہ کمزور جو صحت والے لوگ ہیں، جو تکلیف کم برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے پھر اجازت ہے کہ پھر وہ اگر روزہ ان کو تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر روزے کی قضا فیسلٹی کو اویل کرتے ہوئے اگلے رمضان سے پہلے سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو اس کی قضا جو ہے وہ سردیوں میں نہیں دی جا سکتی، تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص روزے اتنے مؤخر کر دے کہ اگلا رمضان بھی آ جائے، اب ظاہر ہے اس رمضان کے بھی بعد پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، تو اس حوالے سے 2 صحابہ کے فتوے ملتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صفحہ نمبر 253 اور جلد نمبر 4 پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ اتنا ڈیلے کر دے کہ اگلا رمضان آ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضا بھی کرے گا، یعنی اس کو ڈبل پینلٹی ہوگی کہ وہ یہ سال گزرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی فدیہ، اور پھر ساتھ وہ روزے کی قضا بھی دے گا، اس کو ڈبل معاملہ کرنا ہوگا۔ اب یہ 2 صحابہ کے فتوے ہیں، ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فتاوی جب مل جائیں اور احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہ ہو تو پھر انہی کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، فدیہ کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ ڈسکس ہو چکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4507، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ بہرحال اس کے مقابلے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس پہ امت کا اتفاق ہوا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4505، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، بلکہ یہ اجازت اس بوڑھے اور بوڑھیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں، کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں یا دے سکتا ہے ایک مسکین کو۔ اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے، چاہے جوان ہو لیکن ان کا مرض اس نوعیت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے لیا کریں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اسناد جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، وہ باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ بہرحال صحیح بخاری میں 4505 یہ ابن عباس کا جو قول ہے، اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی 110 سال عمر ہوئی ہے، جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے یعنی 80 یا 90 پلس ہو گئے تھے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے، ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو۔ تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشت کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دال کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دے یا اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے مساکین کے فدیے کے طور پہ، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا فدیے کے طور پہ مساکین کو دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ بہرحال اس پہ بھی اجماع ہے امت کا
کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مسکین کو دے دی جائے. اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بیچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساقط تو نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں، یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. بہرحال اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے. اور یہ بھی مطلب پبلک میں بھی مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں. جی ایک گورا آ گیا، جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، اس کو علیحدہ لے گیا، اس کو کہا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی لو. تو اس نے کہا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پیوں گا، میرا روزہ ہے. تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں. کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو. ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے علا وجہ بصیرت 90% سے زیادہ مزدور جو ہے روزہ نہیں رکھتے، اور نہ وہ رکھ سکتے ہیں. کیسے رکھیں؟ تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے، یا کم از کم ان کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکیں. ادروائز تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے، اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے، تو اجتہاداً میں سمجھتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی. لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے رشتہ داروں کی، قریبی احباب کی، دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ روزے رکھ سکے. تو یہ زیادہ یعنی حقدار ہیں کہ ان کو مہینے کا راشن ڈلوا دیا جائے. اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا 1 وقت کا، یہ تو کم از کم ڈیٹم لیول ہے. اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، 2 وقت کا، 3 وقت کا، جتنا بھی. 3 وقت کا تو خیر رمضان میں نہ کھلائیں، روزہ ہی نہیں رکھے گا وہ. یعنی اس کے ایکویلنٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے. بہرحال احناف کا اس میں موقف ہے کہ 2 وقت کا کھانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے، کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضا اور کفارہ سے ریلیٹڈ جو ٹاپک تھا. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2004 ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ لیا تھا، تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں غلام نہیں آزاد کر سکتا. تو فرمایا 60 روزے رکھو. تو اس نے کہا میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. پھر آنورڈ حدیث چلتی ہے. تو 60 روزوں کے بدلے 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 120 مساکین کو نہیں فرمایا اور نہ 60 مساکین کو 2 ٹائم کا کہا، بلکہ کہا یا 60 روزے رکھ لو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 60 لوگوں کو روٹی دے دو، یا عموماً ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے روٹی دینی ہے، تو 2 ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا، نہ شادی کے موقع کے اوپر نہ کسی اور موقع پہ 1 وقت کی روٹی دی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی سرمنی جب سیلیبریٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم نے روٹی دینی ہے. تو روٹی کا مطلب تو کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ 2 ٹائم کی روٹی دینی ہے رشتہ داروں کو، 1 ٹائم کی دی جاتی ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو 60 روزوں کے بدلے کہا گیا ہے 60 مساکین کو کھانا. تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ایکویلنٹ اس کے کافی ہے. تو آج 27 مئی 2017 ہے. کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا 28 مئی 2017 کو. تو آج کی ڈیٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے تقریباً پاکستانی 100 روپیہ 100 روپیز جو ہے وہ فدیہ بن جاتا ہے. اور جو ذرا اچھے لیول کا کھانا کھانے والے ہیں تو 150 200 بھی بن جاتا ہے. یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھاتا ہے. اور اس لیول کا کھانا، بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے، وہ سستا پڑ جاتا ہے. گھر میں اگر کھانا پکا ہوا ہو تو ایک مسکین کو کھانا اگر کھلایا جائے تو وہ 50 روپے سے بھی کم لاگت آئے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے تو مسکین کو 1 وقت کا کھانا دے دیا جائے. یعنی غروب آفتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان بنا ہوا ہے اس میں سے ایک افطاری جو ہے کسی غریب کو دے دیجیے. اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لیجیے گا. مولوی بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے. اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں. اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے
سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے سحری کے وقت سحری بھجوا دیں, کبھی افطاری کے وقت افطاری بھجوا دیں, چاہے تو دونوں بھجوا دیں, 2 وقت کا دے دیں, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو مطلب نیتوں کو دیکھتا ہے. بہرحال ڈیٹم لیول جو ہے وہ 1 وقت کا کھانا ہے. تو اگر کوئی 2 وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے تو وہ پاکستانی فدیہ نہیں دے گا, وہ اپنے اعتبار سے فدیہ دے گا. جس لیول کا کھانا وہ وہاں پر کھا رہا ہے, اگر اس کو 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ $2 میں یا $3 میں یا $4 یا $5 میں یا پاؤنڈ میں پڑتا ہے تو وہ اسی ایکویلنٹ ہی جو ہے وہ فدیہ دے گا. یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے انسان نے اپنے لیے. سب ٹاپک نمبر 5, کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2021 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ہجوم جمع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجوم کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے, ایک شخص, اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ چھتری نما سایہ کیا ہوا ہے پورا, یعنی سمجھ لیں ایک ٹینٹ اٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک بندے کے اوپر. کوئی امیر کو چودھری ٹائپ بندہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ انہیں رکھا تو مصیبت باقی نو پائی ہوئی ہے, باقی جڑے جناب وہ چھتری لے کے کھلوتے ہوئے نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی اس قسم کی نیکی جس میں آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں اور ساتھ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جناب جس کو کہتے ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں, تو اس قسم کا روزہ رکھنا کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, مشکات میں 2019. سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو. یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, کسی دوسرے کے لیے عذاب نہ بنا جائے. اور یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران بار بار جناب آپ ایک آواز لگا رہے ہوں کہ آئے آج تو میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کام نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکوہ کر رہے ہوں. اس قسم کے معاملات نہ ہو تو آپ روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں. اور اس سفر میں بھی کوئی قید نہیں ہے. آج کل جو بعض علماء اس طرف بھی جاتے ہیں, نہیں جی آج کل تو سفر بڑا آسان ہے, ٹرین کا سفر ہے, ایئر کنڈیشنڈ ہے, جہاز کا ہے, سفر میں بڑی آسانی ہے, تو آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بھئی شریعت کا حکم نہیں کوئی بدل سکتا. سفر آج بھی سفر ہی ہے. جہاز تک جانے کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے پھر جہاز کے اندر, پھر بہرحال سفر ایک تھکاوٹ والا معاملہ تو کر ہی دیتا ہے, یہ اجازت موجود ہے. اسی طریقے سے جو رمضان کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بیچارے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب ہم چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے ورنہ تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. عمرے کے لیے جو جا رہا ہے اگر اس کے اوقات ایسے بن رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے تو وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہی جا کے اس نے عمرہ کرنا ہے, چاہے 3 دن بعد عمرہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب اس اعتبار سے ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس کے لیے احرام کی پابندیاں زیادہ دیر نہ برداشت کرنا پڑے. ورنہ ظاہر ہے 3 دن بعد اگر آپ عمرہ کریں گے 3 دن تک احرام کی پابندیاں ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بال نہیں نوچنا, ناخن نہیں کاٹنا اور باقی پابندیاں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکے میں فوراً پہنچتے ہی عمرہ کر لیا جائے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی ہفے تفے جو جناب کوئی حالت ہی نہیں, جا کے چوتھے چکر بے ہوش ہوئے ڈگے پہ وہ تھے متافج, یہ بھی کوئی نہیں ہے. آرام سے جا کے اگر کسی ایسے وقت میں پہنچے آرام سے آپ اپنی نیند پوری کریں, اگلے دن جا کے بے شک جا کے عمرہ کر لیں, تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اسی طریقے سے سفر کے لیے عمرے کی حالت میں جائیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ کی کام نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2029. اسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حمزہ بن عمر اسلمی, اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں گناہگار تو نہیں ہوں گا سفر میں روزہ رکھ کر؟ جس طرح ہمارے یہ حنفی بھائی کہتے ہیں کہ جی سفر میں اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تو وہ گناہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی
آسانی سے نفع نہیں اٹھایا. بھائی آپ سورہ النساء پڑھ کے دیکھ لیں, اس کا تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے جہاں پہ وہ 101 102 آیات آتی ہیں سورہ النساء کی کہ اگر کوئی تم میں سے سفر پہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کو قصر کر لے. وہ تو فرضیت کے انداز میں ہے ہی نہیں ہے, بلکہ ایک ریلیکسیشن کے انداز میں ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کر لو. تو وہ نماز سفر میں پوری پڑھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ سے بھی ثابت ہے, آج میں حدیث بتا دوں گا, بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت عثمان غنی سے بھی, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنن دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں پورے فرض بھی پڑھے ہیں, عموماً قصر پڑھے ہیں. تو دونوں طرح اجازت ہے. یہاں پر بھی صحیح مسلم مشکات میں 2029 ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں, میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے, جو چاہے لے لے اور جو نہ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اگر کوئی لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے, اچھا ہے, اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے سفر میں جو نماز اگر کوئی قصر کر لے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اور میرا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر سفر آسان ہو تو رمضان المبارک کے روزے سفر میں رکھ لینے چاہیے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ہر رمضان میں کم از کم 8 روزے تو چھوڑ سکتا ہوں سفر کی وجہ سے, کیونکہ مجھے اسلام آباد منڈے والے دن اسلام آباد جانا ہوتا ہے, جمعے کو واپس آنا ہوتا ہے. تو یہ مہینے میں 4 منڈے اور 4 جمعے تو بنیں گے, آلموسٹ 8 روزے تو میرے بھی رمضان کے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے. لیکن یہ 8 روزے جب بعد میں رکھنے پڑیں گے جبکہ رمضان کا ماحول بھی نہیں بنا ہوتا, تو یہ 8 روزے جو ہیں یہ سمجھ لیں 80 کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اگر سفر آسان ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے کہ ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں نکل جائیں. اور میں تو عموماً پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں, تو فجر کے فوراً بعد نکل جائیں اور اسی طریقے سے شام کے وقت بھی اس کو مینیج کر لیں, تو اس میں آسانی ہے. اور روزہ رکھ لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے, کیونکہ بعد میں اس کا جو مؤخر کرنے والا معاملہ ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے سنن نسائی کے اندر 1457 صحیح سند کے ساتھ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی, اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا, میں نے روزہ رکھ لیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ, اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے. اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے, اپریشیٹیبل ہے, بشرطے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اس کیس میں تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمائے احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ, اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا, اس پہ میرے پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے, یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز قصر پڑھنے کی. تو یہ وہ حدیث ہے. اور اسی کانٹیکس میں سنن دارقطنی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ نماز پوری ادا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے, میں پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کر چکا. تیسری حدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2020 نمبر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے گئے, تو کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں اور کچھ نے نہیں رکھا تھا. جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی, اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی. یہاں تو الٹ ہوتا ہے, جو رکھ لے گا دوسروں کو جناب وہ پھر کہے گا جناب اٹھے کٹے ہو کے روزہ رکھ سکتے سو کیوں نہیں رکھا. اور اگر کوئی مولوی ٹائپ ہوگا جس کو مسئلہ پتا ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ رکھنے والوں کو ٹانٹ کر رہا ہوگا کہ جناب تجھے یہ جڑا ہے اللہ دی فیسلٹی تو فائدہ نہیں چکا ہے. جو کچھ یہ حنفیوں نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی لازمی واجب ہے
قصر کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے، واجب نہیں ہے، یہ ایک آپشن ہے، اگر وہ اویل کر لیتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2022۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں شریک تھے، کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، یعنی اصحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا، جس کی مرضی رکھ لے، جس کی مرضی نہ رکھے۔ سخت گرم دن تھا، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے روزے کی افطاری کا اہتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ طاقت میں تھے، انہوں نے خیمے لگائے، باقی تو ڈگ پہ، کمزوری دی وجہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ اجر لے گئے، یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ کے اجر لے گئے۔ کس طریقے سے؟ ایک تو انہوں نے فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا، دوسرا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ کمزور حالت میں تھے، ان کے حصے کا کام بھی کیا، تیسرا ان کی افطاری کا بندوبست بھی کیا۔ وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی، اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ اجر کما لیا۔ پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2023۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے عصر کے وقت میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ روزہ اپنا توڑ دیا، افطار کر لیا۔ اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، اور اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 2024 اور 2027 کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک ایسا موقع آیا کہ ظاہر صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، عین ممکن تھا کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی، تو کمزور آدمی تو لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے اصحاب پہ اور آپ پہ خود بھی، تو عصر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر پبلکلی یوں بلند کیا اور اپنا روزہ توڑ لیا۔ یہ اثر آپ حنفیوں والی اثر نہ سمجھیے گا کہ پیچھے 1-1.5 گھنٹے ہی رہ گیا ہے، یہ اثر وہ ہے جو کم از کم افطار میں ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر کرٹیکل وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو توڑ دیا، اور ظاہر اعلانیہ اس لیے کیا کہ باقی اصحاب بھی روزہ توڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ تو اس حدیث کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں، 2 دفعہ فرمایا، جنہوں نے میرے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنا روزہ نہیں توڑا۔ جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے، اور توڑنے والے تابع فرمان ہیں، کیونکہ اب کرٹیکل سچویشن تھی، جنگ ہو سکتی تھی، اب نڈھال لوگوں نے تو پھر جا کے گر ہی جانا تھا، لڑنا کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے سفر میں روزہ رکھ لے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں تو روزہ نہیں نبھا سکتا، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، صرف اس کے بدلے 1 روزہ قضا کرنا ہوگا، کوئی کفارہ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ تو کتنی آسانی والا معاملہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ اگر کسی شخص نے ہمت کر کے روزہ رکھا سفر میں کہ میں نبھا لوں گا، اور بعد میں اسے احساس ہوا، تو اب یہ نہ وہ سوچے کہ یار میں نے اگر روزہ توڑ دیا تو مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں، بلکہ سنت ہے۔ کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑ لیتا ہے سفر میں، عام حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں نبھا سک رہا اور زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے اس کے لیے، تو وہ بھی روزہ مریض کے طور پر توڑ سکتا ہے، بعد میں وہ اس روزے کی قضا دے لے گا، 1 روزے کے بدلے 1 روزہ۔ اور یہ بھی ضمناً مجھے یاد آ گیا، یہ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا، یہ صرف فرض روزے کا ہے۔ نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو نہ اس کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے، چونکہ ہے ہی نفلی عبادت تھی۔ یہ حنفی کہتے ہیں جی اب نفلی عبادت اگر کوئی توڑ دے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو چیز خود ہی نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ الا یہ کہ کوئی منت کا معاملہ ہو، وہ الگ ہے۔ تو اگر نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑے کسی بھی طریقے سے تو اس کے بدلے روزہ کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، میں آگے ڈسکس بھی کروں گا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں کل 3 رزلٹ نکلے۔ نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے
تو وہ رکھ لے، اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں، کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ نمبر 2، اگر کوئی روزہ رکھ لے، جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں، تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے، اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا، اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضا ہوگی، نفلی کی قضا نہیں ہے، اور گناہگار بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا، بخاری میں بھی آیا ہے، مشکات میں 2023 2024 اور 2027 احادیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اب میرے بھائیوں سب ٹاپک نمبر 6 وہ ہے رمضان کے روزوں کی سحری اور افطاری سے متعلق فقہی احکام و مسائل۔ یہ بہت کریٹیکل ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی سحری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی یوم تکبیر کے دن 1998 میں 28 مئی 1998 کے دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، یوم تکبیر ڈکلیئر ہوا، تو کل یوم تکبیر والے دن 19 سال کے بعد یوم تکبیر والے دن ہمارا الحمدللہ 1438 ہجری کا رمضان مبارک کا پہلا روزہ پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ سحری اور افطاری کے فقہی احکام و مسائل، یہ عموماً فقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی فقہ الاحناف یا فقہ حنفی نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے۔ فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو، کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہ تک پہنچنے کو۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200 حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یعنی یہ علم دین ہے، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں۔ تو یہ اسی پر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ آدھا ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ دین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے میرا ایک پورا الگ سے ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا ڈیٹیل، جسے شوق ہو تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے۔ سحری اور افطاری سے متعلق یہ جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا، اور یہ میں نے 17 کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد، جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء کے 4۔ یہ 17 حدیث کل 3 ٹاپکس کے انڈر ڈسکس ہوں گی۔ پہلی 7 احادیث جو ہے وہ سحری سے متعلق، اگلی 5 افطار سے متعلق، اور اس سے اگلی 5 جو ہے وہ پرٹیکولرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا، اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا۔ یہ 17 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں۔ ان تمام احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابیح، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد اور المستدرک للحاکم، سنن الکبری البیہقی، اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث، 6294 احادیث، 3 PDF ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں اس کے نمبرز کے تحت فٹ نوٹس پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ تو یہ میں مشکات میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 1982
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے. یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں، جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں، یہ تو چھپانی چاہیے. سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں 1983. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھایا کرو. وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں، صبح کے وقت نہیں اٹھتے اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی. اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے، لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، ایک روزے کی قضا کر لے گا. اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ نہ رکھے، اس دن چھوڑ دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے، وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے. اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کفارہ بھی کوئی نہیں، ایک روزہ قضا کر لے گا. اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ، اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے. بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے؟ میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت میں کسی کو اجازت نہیں. ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے، وصل کہتے ہیں نا ملنے کو، یعنی روزے ملاتے جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں، بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں. دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے، لیکن جو سپیشیز ہے آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے. مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1998. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے. یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے، سحری کے لیے بھی ہے سنت، اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے. تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے. یہ فزیکل فنامنا آف نیچر ہے. جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر، پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یعنی ان کا قول ہے. مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر زئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے کی بات ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا،
اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی، جھوٹی، فیبریکیٹڈ ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی، لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہے۔ تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا۔ البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2076، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے، اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے۔ جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے۔ تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں۔ تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا۔ اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے، یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنوبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے۔ یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنوبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے، بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو 8 پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا۔ اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا۔ تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں، تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے۔ کہتے نہیں امام حنیفہ کو میں غلطی لگ گئی، بھائی حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے،
ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی مردود نہیں. اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے. ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے. بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں، سحری کھاتے رہو. اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سحری. یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا، بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں. آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا، جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں، اذانوں پہ نہ رہیں. اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو. اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے رک جاؤ. یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو، طلوع فجر ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ. اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت، من الفجر، فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈھورا. جب یہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا، کھانا پینا اس وقت روک دو. 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1988. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے. اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے. یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی، اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی، تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی، اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا، یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو، جلدی پانی پی لو. وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے. ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھ چکے تھے، اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو، یعنی روزہ توڑ دیا. میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے، 2008 کی بات ہے، میں ایک اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھا اسلام آباد میں. وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، 500-600 بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے. تو وہاں میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ لوگ سحری پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاتے تھے، پھر 15-20 منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے. تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آپ نے دیکھ لیا. آپ نے اسے فرمایا آندہ ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو. تو
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اتنا غلط رزلٹ نکال لے، یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے۔ یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، اس کو فالو کریں۔ اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں، اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں۔ ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا، اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک۔ ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب، جب ٹائم ختم سحری ہو گیا، چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی انتقالی وقفہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ تعالی 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم سحری ہے، یہاں پہ 3:17 بنے گی، تو ایگزیکٹ 3:17 جب جہلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے، یہاں پہ 7:07 پہ، تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے، اور ایک رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی، اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے۔ اب حنفی عصر والا مانتے ہیں، فجر والا نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی عصر کی ہو جاتی ہے، اور آگے پھر لاجکس دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں، اس لیے وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ہے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے، تو یہ کہیں گے جی پیشاب، کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے، تو پیشاب تو زیادہ نڈس ہے۔ لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے، کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی۔ یہ میں نے پکی اینٹی وائنم الزامی جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت، آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوندیاں نے، وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو۔ آخری اذان نہیں پائی جی، ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اس اذان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا، یعنی 1.5 منٹ کے اندر اندر اپنا آپ کو مکمل کریں۔ بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ رسک لیتے ہیں، ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں۔ اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں۔
اب میرے بھائیوں اگلی 5 احادیث افطار سے متعلق ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1990. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے، یعنی فوراً طاقت آ جاتی ہے، کیلوریز. اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لے، وہ باعث طہارت ہے، یعنی کھجور یا پانی. یہ بعض لوگوں نے کہا جی نمک نال بھی کر لے، اے بھی نہ ہوئے کولوں لا لیندے چیزاں. بھائی نمک کا کدھر ذکر نہیں ہے، کھجور اور پانی کا ذکر ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1991. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اگر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھہارے کھا لیا کرتے. یہ چھہارے کھانا بھی سنت ہے، اور یہ جو بد دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے. اگر چھہارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرما لیا کرتے. تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اکثر لوگ ضروری کھجور ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے، یہ کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، بڑی کریٹیکل ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دوں، 2357 اور مشکات میں 1993 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں. یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں. اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. مشکات میں اتنی الفاظ ہیں، ابو داؤد میں پوری حدیث ہے. سنن ابی داؤد 2357. وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، مطلقاً، کوئی حج عمرے کا ذکر نہیں. اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. داڑھی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی. ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے، تابعی نے صحابی سے نہیں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، چھوٹا ہوا واسطہ، منقطع ہے. معاذ بن زہرہ تابعی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن یہ روایت مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے. پہلے روایت ہی جعلی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اور ملاوٹ ہوئی، شاید بھی ملاوٹ پائی ہوئی ہے. یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بالکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا، اور باقی جو ساتھ ملا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سے الفاظ غلط ہیں؟ بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری میں 247 ہے اور مسلم میں 6882. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی. اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا بِرَسُولِكَ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی تو چھوٹی ڈگری ہے. اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا، اعلیٰ کام کیا، نیکی کا کام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِنَبِيِّ کا کہو، وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا. یعنی بِنَبِيِّ کا کو بِرَسُولِ کا بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، پتہ نہیں کیا کچھ داخل کیا ہوا ہے. قرآن میں دعا آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ میں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا بخاری اور مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں سب کچھ دنیا آ گیا، آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کی حسنہ ہونے میں عذاب قبر سے بھی، عذاب محشر سے بھی، اور اسی طریقے سے پل صراط، یہ ساری چیزیں وفی الآخرۃ حسنہ میں آتی ہیں. اور واقعی عذاب النار میں تو الٹیمیٹ کامیابی آ گئی الحمدللہ. چوتھی حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں اور مشکات میں 1992 ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے تو اسے بھی اس روزہ دار اور مجاہد کے مثل ثواب دیا جائے گا. الحمدللہ. اب یہ مجاہد کو مسلمانوں کا گلا نہ کاٹنے گیا ہو جو واقعی جہاد ہو, یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. 5ویں حدیث افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اعتبار سے جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2249. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 1 روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے, افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا. نمبر 3 مظلوم کی دعا. بال اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں, مثلا نمبر 82 میرا دیکھ لیں, دعا کی قبولیت کن معاملات میں نہیں ہوتی اور کئی معاملات میں ہو جاتی ہے اور کیا ایشوز ہوتے ہیں, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور ضمناً حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. وہ اس حدیث میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہیں دعا رد نہیں ہوتی. یہ مشکات میں نہیں ہے, میں نے اس لیے ابن ماجہ کا نمبر بتایا. اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, کہ میری مغفرت فرما دے. اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کر لیں. صبح شام کے اذکار کے لیے آئیڈیل وقت ہے. شام کے اذکار کا آئیڈیل وقت غروب آفتاب سے پہلے ہے, کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں, رات کے اذکار نہیں ہے, شام کے اذکار ہیں. تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور عصر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افطار کے وقت صبح شام کے اذکار, وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں. اب میرے بھائیوں آخر میں یہ 5 کرٹیکل احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ 5 آخری جو ہماری کرٹیکل احادیث ہیں وہ پرٹیکولرلی سنی شیعہ اختلاف جو ہے افطار کے ٹائم سے ریلیٹڈ اس کانٹیکسٹ میں ہے, لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بہت اٹینٹیو ہو کے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں. بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے. سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے, یہ بالکل جعلی ہے, ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے. سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا, بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ. بہرحال افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے, انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا. ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل, اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہیں, رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے, اس کو آپ سمجھ لیجئے. عربی زبان میں اللیل, اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ. اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے. جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے, غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک. اور
اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے آج کل تو بڑی آسانی ہے. مسلم پرو کے نام سے ایک اینڈرائڈ ایپ ملتی ہے, اسمارٹ فون جن کے پاس ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں. کمپیوٹر میں بھی 5-6 MB کا ایک سافٹ ویئر ہے سلات ٹائم کے نام سے, SALATTIME, مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں. تقریباً 1.5 لاکھ دنیا کے شہروں کے نمازوں کے ٹائمنگز اس کے اندر درج ہیں, اور سحری اور افطاری کی بھی. اس کے علاوہ اور سافٹ ویئرز موجود ہیں, اور ٹائم ٹیبلز بھی جو اتھینٹک ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں دارالاسلام والوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اتھینٹک ہے. اہل حدیث مکتبہ فکر میں دارالاسلام والے, اکثر اہل حدیث کے جو ٹائم ٹیبلز ہیں وہ 3-3 4-4 منٹ غلط ہیں. میں صرف دارالاسلام کو آن کر رہا ہوں چونکہ وہ سافٹ ویئرز کو فالو بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل مسجد میں الیکٹرانک گھڑیاں آئی ہوئی ہیں, ان کے سافٹ ویئرز بھی بڑے بہترین ہیں, اور وہ اس کیلکولیشن کے مطابق ہیں جو لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ یعنی طول بلد اور عرض بلد کے ذریعے کیلکولیشن کی جاتی ہے میتھمیٹیکلی. یعنی یہ پورا فارمولے کے ساتھ ٹیوبلائٹ کے وہ 18 ڈگری کا اینگل سیٹ کر کے یہ ساری کیلکولیشن ہو جاتی ہے, اور اس کے سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ یہ مسلم پرو اینڈرائڈ ایپ اور باقی سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں. اور دارالاسلام والوں کا نقشہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, یا اینڈرائڈ ایپ بھی انسٹال کر لیں. سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے. مسجدوں میں عموماً جو پرانے زمانے کے ٹائم ٹیبل ہیں ان میں غلطی بھی ہوتی ہے, جو نئے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر چیک کر لیں. مثلاً اب 28 مئی 2017 کل 1 رمضان 1438 ہجری بن رہا ہے, پہلا یوم تکبیر والے دن. یوم تکبیر یعنی میرے لیے تو ویسے بھی ایک عقیدت کا دن ہے اس اعتبار سے کہ میں نے سنت کے مطابق نماز بھی یوم تکبیر والے دن ہی 28 مئی 2008 کو شروع کی تھی, اور اس سے 10 سال پہلے چلے جائیں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے. یوم تکبیر ڈکلیئر کیا گیا اسے پبلک سے اوپینین لینے کے بعد. تو کل یوم تکبیر 28 مئی 2017 کو 1 رمضان 1438 ہجری کا پہلا روزہ ہے. تو اسلام آباد میں سحری کا وقت ہے 3:20. تو جہلم میں 3 منٹ آپ مائنس کر لیں, 3:17. اور اسلام آباد میں افطار کا وقت ہے کل 7:10. تو جہلم میں آپ 3 منٹ مائنس کر لیں. یہ دارالاسلام کی میں آپ کو ٹائمنگ بتا رہا ہوں, اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے, تو روزہ تو نہیں ہوگا. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے. اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے, وہ اذان غلط بھی ہوندی ہوئے. پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو, تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں, چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا اہل تشیع. گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم, اور مؤذن حضرات کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اذان اس وقت دیں جب واقعی ٹائم ہو جائے, پہلے یا لیٹ نہ دیں. اب وہ کیا کرتے ہیں فجر کے وقت تو شاید وہ پہلے ہی دے لیتے ہیں, اور افطار کے وقت 5-6 کھجوریں کھا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات پہلے دیتے ہیں جلدی جلدی, بعد میں انہوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے. تو یہ گھڑیوں کا اعتبار ہوگا, ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا, مؤذن کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. اور بعض اوقات تو غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. میں نے مطلب خود اپنے جہلم شہر میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کالے بادل چھا گئے تو اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے, اور بعد میں بادل چھٹ گئے تو سورج نکل آیا. یعنی گھڑی کو نہیں لوگ دیکھ رہے, اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے. اب تو اس طرح کی غلطی یہ بلنڈر ہے اگر کوئی کرتا ہے, ہونی نہیں چاہیے. گھڑی کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فزیکل فینومینا آف نیچر جو انسان نے ڈیولپ کر لیا ہے اس کو ہارمونی کے تحت, تو گھڑی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1959, سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں, سیدہ عائشہ کی بہن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے, بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں, کالے بادل, تو کیسے پتہ چلے گا, گھڑی بھی نہیں ہے, تو اندازے سے ہی ہوگا نا. یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے, پتہ لگ جاتا ہے, اینڈ تک کے 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے روزہ بھی کھول لیا. علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں, بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے. یہ جعلی جو انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا, بعد میں سورج نکل آیا. علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس, بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. اور
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، اور جب اللہ بتائے گا، ہر وقت ہر چیز کا معاملہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ علم غیب 6A اور 6B ریکارڈڈ موجود ہے۔ بہرحال اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا، سورج نکل آیا، اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر، ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسماء بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی کہ غلطی نہ کھول لے خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، قضا تو کروائی گئی تھی۔ تو آج بھی اگر مؤذن غلط اذان دے وقت سے پہلے تو مؤذن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ، اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے 1 منٹ پہلے بھی، آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی۔ بہرحال کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم کریں، گھڑی کو فالو کریں۔ اچھا، غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے، ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے۔ اب جب کہ گھڑیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں، ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں، اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹالرنس لانی چاہیے۔ چنانچہ اسی ضمن میں 5 صحیح الاسناد احادیث میں ایک انٹلیکچول ترتیب سے، یہ ٹپ نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے، ایک میں نے بڑی اس کو حسن ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے۔ پہلی حدیث کریٹیکل ہے، صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے۔ یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث بھی، مشکات میں 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرو۔ تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے۔ لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں۔ جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں، اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں، ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جان نظر، وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تارے ایسے ڈومیننٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے، یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا، اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔
اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے. نمبر 1 صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے, 3510 3510. شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی, پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اس حدیث کی توثیق کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 2061, اور شیخ اعظمی جنہوں نے اس پہ تحقیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دوسرا, یہ 2 ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ, المستدرک للحاکم, اور چوتھا حوالہ بھی 4 یار پورا کر لو. امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحقیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب, الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے, یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے ڈرانا, یہ ٹاپک تھا. یہ پرائمری کتاب نہیں, یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے, یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے. اس میں بھی یہ حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے. اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے, اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب یہ الگ کیے ہیں. اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے, اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ 4 حوالے میں نے دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے, ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے, یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. اب میں آپ کو ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں اس کا. ہمارے جو حنفی بھائی ہیں جب اہل حدیث جو ہے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, 2 نفل پڑھنے میں 5-7 منٹ تو لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مغرب لیٹ نہیں کرنا چاہیے, ستارے نظر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا. اور وہ سنت جو ٹھیک ہے غیر موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, غیر موقدہ ہے, اگر کوئی پڑھ لے ثواب, نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ اہل حدیث کو نوافل پڑھتے ہوئے ٹانٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کی مسجد میں سنت زندہ ہے ماشاءاللہ, حرمین میں بھی سنت زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی پڑھنی چاہیے. یہی حنفی رمضان کے اندر مغرب کی اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں ان کو نظر آتا کہ نماز ڈیلے ہو رہی ہے. وہاں اہل حدیث بیچاروں کو 5 منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے, یہاں 15 منٹ روٹی کھانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. میں نے کہا مولوی کا مسئلہ ہی پیٹ ہے, اور رج کے کھانے نے 15 منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے. اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے, جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے. یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے, اور اہل حدیث بھی مجرم ہے. یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا, جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں, وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں, رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب میں بھی ڈیلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر, فوراً بھی پڑھنی ہوگی. ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے. تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی, چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, اب دوسرا کرے گا تو غلط ہے.
تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے، 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے، جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. باقی جو اہل تشیع کا یہ موقف ہے، الموطا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا. یہ منقطع روایت ہے. البتہ جو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے ضعیف بھی ہو. وہ کہتے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، اے دلیل دیں دے جائے. تراوی کہتے وی آ گیا نا تو وی ہوندی ہے نا 20 تراوی، اس طرح کے دلائل ہوندے نے. تو یہ حدیث کی اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. یہ وہی والی بات ہوگی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو اصلی. یہ روایت ہے الموطا امام مالک میں ہے، روئے عرض پہ پہلی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے افطار ٹائم کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں، میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا. تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. بہرحال اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے، تو بعد میں روزہ کھول لے، کوئی گناہ گار نہیں ہے. وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں، افطار کا وقت ہو گیا، الحمدللہ کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہ گار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہ گار ہو جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے، خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں. یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں، وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیلے ہیں، ان کے پتہ آپ نے ڈیلے والا چھاپ لگا دی، فتویٰ لگا دیا جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں.
یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے, وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا, یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے برا, ٹھیک ہے جی, جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں, یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے, اہل حدیث کا 7:01 ہے, اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے, وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے, یہ دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہیں. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے, ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 932 932 اور 920 جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ. شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے, شیخ البانی نے بھی, کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں, یہ رافضی ہیں, اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں. پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے, وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں, اس زمانے میں تھے, وہ خارجی تھے. بھائی آج کل بھی ہیں, آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں, جو کہ امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ, تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے ناسبی اصل میں, علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں, کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, حالانکہ وہ افطاری بہت ڈیلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ اتنی کیسے یہ بھی ختم ہو گئے نے, یہ تسی ہو پائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے, اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے. یہاں تو نہیں کروا رہے, ضد پہ اڑے ہوئے. میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں. آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا, اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں. ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے. تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے, وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں, اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں, میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا, وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. یہ ایک ایٹم بم ہے رافضیوں اور ناسبیوں کے سر کے اوپر. 200 روایات میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے جمع کی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں کل 200 روایتیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے. پورا پس منظر اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب میں نے بیان کیے ہیں, اور اس طریقے سے خلفائے راشدین کی عظمت بیان کی ہے, اور بعد میں ملوکیت کو کنڈیم کرنے والی احادیث بھی الحمدللہ اس ریسرچ پیپر میں. اس میں یہ 48 نمبر پہ وہ روایت ہے جو میں نے بیان کی کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا قول.
تو اہل تشیع 8 سے 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں، حنفی بھی 3 منٹ کی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی جو دارالاسلام کا ٹائم ٹیبل ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کو فالو کریں، اور اس میں کوئی ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے 5-7 منٹ کی، اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائیں، کوئی فتویٰ نہ لگائیں۔ بہرحال جلدی والوں کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں کہ ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر عذاب والا معاملہ بھی میں نے 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے بتا دیا۔ اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے، اور مشکات میں ہے 1996۔ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی۔ 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مشکات میں 1996۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے، 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا، کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی، بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا، غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے۔ اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے، اب ٹائم ٹیبل، یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل، آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو، تہاڈا اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے، اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول، میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی، ٹھیک ہے جی، جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں، ٹائم ٹیبل میں، لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں، اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے، صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے، اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں، 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے۔ یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے، اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں، سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں، ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا، اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے، یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے، اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا۔ بال میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ 8 منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارا ہی معاملات کیے ہوئے ہیں، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ٹاپکس میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، صدقہ فطر اور شوال کے 6 روزے، اس کو میں نے کمبائن کر دیا ہے، اور 8واں ٹاپک میں نے نماز عید کے طریقے کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 53D انشاءاللہ اگلے ہفتے ریکارڈ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے 4 تکبیریں پڑھ کے دفناتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔